ساری تالیاں ہونی چاہیے. جمیل بھائی صاحب آپ تشریف رکھیں, سیٹ کو لے لیں. یہ ہے قومی اخبار کے جناب وسیم صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ اپنے میڈیا کو یہاں آئیں گے. اچھا نہیں, وہ وہیں سے وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ وقت بہت تیزی سے گزر گیا, اور ایسا نہیں ہو کہ پھر ہم سیری جو ہے وہ رستے میں کرنی پڑے. ٹائم بہت ہو چکا ہے. ہم چاہیں گے اپنے چھوٹے سے مختصر الفاظوں میں اور اچھے طریقے سے ہمیں دعائیں دیں اور کچھ ڈرامے کے حوالے سے باتیں کریں. تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے جبار راٹھور صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے گا. جبار راٹھور صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور ہمارے لیے دعائیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرویز بھائی, آپ کے لیے, شاہدہ کے لیے, آپ کی پوری ٹیم کے لیے ماشاءاللہ پہلے بھی دعائیں تھیں, آج بھی ہیں, اور جب تک سانس ہے جب تک رہیں گی, کیونکہ آپ کی جو پوری ٹیم ہے اس ٹیم کی جو کاسٹ ہے ماشاءاللہ وہی ڈرامے کی کامیابی کی ضمانت ہے. تو میں آپ سب کو دلی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور میں بھی انشاءاللہ ضرور آؤں گا, میرے کولیگ بھی آئیں گے, اور اگر یہ میسیج کہیں تک جا بھی رہا ہے تو میں بھی بھیجوں گا کہ الحمدللہ آ کے اس ڈرامے کو جتنا کامیاب ہو سکے کریں. آپ سب کو بہت بہت مبارک. بہت ہی زیادہ اختصار سے کام لیا آپ نے. تھینک یو سو ویری مچ. ایسے ہی ہونا چاہیے, اور چھوٹی سی بات میں آپ نے بہت کچھ کہہ دیا. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. یہاں آئے ہوئے جتنے بھی مہمان ہیں, میں اگر نام نہیں لے پاؤں تو بہت معذرت. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں علی بلوچ, آپ کو خوش آمدید ہے. آصف شرمیلا, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. معاون ہدایت کر ہمارے ساتھ ساتھ ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. محمد علی نقوی اپنا ہی بندہ ہے, اور اس میں بھی ایک جنون ہے, ایک اسپارک ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اچھا ڈرامہ ہونا چاہیے, لکھتے بھی اچھا ہے, کرتے بھی اچھا ہے, سب کچھ زبردست ہے. تو ذرا محمد علی نقوی صاحب کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے ہمارے نظر میں. یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں, اور اس پورے ڈرامے کے جو سانگ اور تمام چیزوں اس پہ ان کو غور بھی حاصل ہے, اور انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا. کیونکہ بہت ٹپیکل قسم کا یہ ڈرامہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. ہم نے صرف تصویری نمائش کے لیے اس پوسٹر کو نہیں بنایا ہے. یہ سارے پروف پہن کے اس گرمی میں, شدید گرمی میں ہم نے پرفارم کرنا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک چیزیں کتنی بھاری بھاری ہوتی ہیں. تو ایک ہٹ کے بالکل اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ تھوڑا سا, کیونکہ رائٹر ہوں تو میں بتانا چاہتا ہوں. ایک شخص ہے جو اس سسٹم سے بڑا تنگ ہے. وہ بیچارہ اس ملک کے لیے, اس خطے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, لیکن یہی بات ہے کہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان کو کوئی آگے چانس نہیں دیتا. لوگ 2 نمبری چیزوں سے, 2 نمبر جگہوں سے آ جاتے ہیں, اور پھر وہ چھا جاتے ہیں. اور جس طریقے سے ہوا کہ اقتدار کے نشے میں لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو خریدا بھی, اور پھر اس کے بعد وہ لوٹے کہلائے. لیکن یہ پیسہ بہت ہے اس کے پاس, اربوں پتی, کروڑ پتی ہے, لیکن سسٹم میں کہیں کھڑا ہوتا ہے, ایماندار ہے نا, کھڑا ہوتا ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کو دباتے ہیں. الیکشن کئی دفعہ ہار چکا ہے, گھر والوں کے علاوہ کوئی دیتا ہی نہیں اس کو ووٹ. پیسہ بہت ہے, نام اس کا سلیم مغل ہے, تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو اپنی ریاست کیوں نہ بنا لوں. تو اپنے حلقہ احباب میں ایک ریاست بنا لیتا ہے, اس کے بادشاہ بن جاتا ہے. لیکن سسٹم پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. آٹا تو پھر حکومت سے ہی لینا ہے نا, پیٹرول تو وہیں سے لینا ہے, اس کے کوئی تیل کے ذخائر تو ہے نہیں. تو اس میں گھرا ہوا ایک بادشاہ ہے جو اچھا کرنا چاہتا ہے, اور کامیڈی موڈ میں ہم نے سمجھایا ہے. اینڈ میں پھر وہ ارطغرل غازی ہے, گورے بھی آئیں گے, ریجیم چینج کا بھی تھوڑا سا ایک عنصر رکھا ہے. وہ کھل کے نہیں رکھا کیونکہ ہم کسی پہ نہ تنقید کرنا چاہتے ہیں. لائٹر موڈ میں, ایک لائٹ موڈ میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک میسیج بھی کنوے ہو جائے, اور ڈرامے میں لوگ جو عید کی خوشیاں لینے آتے ہیں, کامیڈی بھی ہوتی جائے. گورا آئے گا, گورے نے آ کے بادشاہ کو سمجھانا ہے کہ ٹھیک ہے میرے کہنے پہ چلو, کیونکہ دنیا میرے پاس آتی, میں واحد آدمی ہوں جو تمہارے پاس چل کے آیا ہوں, مجھے تمہاری ریاست کی ضرورت ہے. لیکن سسٹم
میرا چلے گا نام تمہارا ہوگا. پھر وہ کہتا ہے کہ آپ مہمان خانے میں تشریف رکھیں ہم سوچیں گے. تو وہاں سے ارطغرل غازی کی انٹری ہے. پھر وہ کیا کہتا ہے وہ میں بھی تو نہیں بتاؤں گا. وہ سب جو کچھ کہتا ہے وہی دنیا کی ایک حقیقت ہے. ہم قرآن سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایک اللہ نے ایک مکمل کتاب ضابطہ حیات جس کے اندر ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا, دوسرے لوگوں نے اپنا لیا, وہ ترقی کر رہے ہیں, ہم پستی کی طرف ہیں. ہم نے صرف اس کو قرآن کو اپنے دکان پہ اپنے گھروں میں صرف برکتوں کے لیے رکھا ہے. برکت ایسے نہیں ہوتی جب تک اس میں عمل نہیں کیا جائے, جب تک اس کو پڑھا نہیں جائے, جب تک اس کو سمجھا نہیں جائے. قرآن پڑھتے سب ہیں, سمجھتا کوئی نہیں ہے. تو جب سمجھ میں آ جائے گی تو مجھے یقین ہے کہ دنیا کا سسٹم کیا ہمارے پاکستان کا سسٹم بھی اچھا ہو جائے گا. اسی پہ یہ تھوڑی سی کہانی ہے, اگر اچھی لگی ہے تو تالیاں بجا کے مجھے بتا سکتے ہیں. یہ سارے سسٹم جو ہے جو خراب